میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا اور یہ سارے لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر کہاں لے کر جا رہے تھے، یہ سب کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ آج جب ویڈیو بنانے کے لیے ہم فنی اسٹوڈیو والی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر شدید بارش آنے کی وجہ سے سارے بھائی لوگ روڈ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر سب بھائیوں سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد میں نے پوچھا ویڈیو بنانے کا کیا پروگرام ہے، تو سب بھائیوں نے کہا بارش آنے کی وجہ سے ویڈیو بنانے کا پروگرام تو کینسل ہو گیا، لیکن ملتان جانے کا پروگرام بن گیا۔ میں نے پوچھا ملتان کیا کرنے جانا ہے، تو ان لوگوں نے کہا ملتان میں چل کر ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو وہاں پر جا کر PRP کروانا ہے اور دوسرا کام ہم لوگ آپ کو وہیں پر چل کر بتائیں گے۔ تو پھر میں نے بارش میں برستی ہوئی گاڑی کو کھینچا اور ہم لوگ روانہ ہو گئے ملتان جانے کے لیے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے دادے ابو والے پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ ہم لوگ پیٹرول ڈلوا رہے تھے کہ میں نے دیکھا پیچھے سے ہماری گاڑی جی ویگنار آ گئی تھی، جس میں جہانزیب بھائی، وارث بھائی، حسیب بھائی اور حسن بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر ان سب بھائیوں سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہاں سے گاڑی کھینچی اور راستے میں ٹول پلازا دیتے ہوئے ہم لوگ روانہ ہو گئے ملتان کا سفر کم کرنے کے لیے۔ متواتر 1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے ملتان ہیئر فال کلب پر، جہاں سے ہمارے بھائیوں نے PRP کروانی تھی۔ وکاس بھائی کو ڈاکٹر کے چنگل میں دینے کے بعد پھر ہم لوگ باہر چلے آئے، کیونکہ وہاں پر AC نہیں چل رہے تھے اور ہم لوگوں کو گرمی لگ رہی تھی۔ نیچے کافی ساری دیر انتظار کرنے کے بعد پھر جن جن بھائیوں نے PRP کروانی تھی وہ بھائی PRP کروا کر آ گئے اور پھر ہم لوگوں نے گاڑی کھینچی اور وہاں سے روانہ ہو گئے ٹی شاپ پر چائے پینے کے لیے۔ ہم نے جا کر چائے کا آرڈر دیا، تھوڑی دیر کے بعد چائے آ گئی، پھر ہم لوگوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور میں نے پوچھا اب کہاں پر چلنا ہے، تو مجھے کہا آگے امتیاز مال ہے، وہاں سے ہم نے کوئی شاپنگ کا سامان دیکھنا ہے۔ پھر میں نے گاڑی کھینچی اور ہم لوگ روانہ ہو گئے امتیاز مال کی طرف۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو میں نے دیکھا یہاں پر مال نہیں مال ہے، یعنی فلمیں وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی لوگ میں تو نہیں چل رہا دیکھنے کے لیے، میری نہ سنتا ہی بھائیوں نے مجھے زبردستی اٹھایا اور ہال میں لے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ سینما ہال میں پہنچے تو وہاں پر سناٹا ہی سناٹا تھا۔ تو میں نے حسیب بھائی سے پوچھا یہ کیا سین ہے، تو حسیب بھائی نے کہا قاری صاحب یہی تو سین ہے فلم دیکھنے کے لیے، وکاس بھائی نے پہلے سے پورا سینما ہال بک کروایا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر فلم بنائی اور میں فلم دکھانے کا شوٹ نہیں لے سکا، کیونکہ بعد میں یہ کمپنی والے غریب لوگ رپورٹیں مارتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ڈیڈ پول فلم دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے چلے آئے، کیونکہ پوری فلم میں وہ ہم سے باتیں کرتا رہا اور فلم بنانے والے مالک کو پوری فلم میں گالیاں دیتا رہا۔ فلم بنانے کے بعد گالیاں سن کر دماغ خراب ہو گیا۔ فلم دیکھنے کے بعد جب ہم لوگ جانے کے لیے لفٹ پر چڑھے تو لفٹ نے کہا آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہو گیا، اس لیے آپ لوگ اپنا وزن کم کریں۔ تو پھر میں لفٹ سے باہر جا کر دوبارہ لفٹ کے اندر چلا آیا تو لفٹ نے کہا اب وزن برابر ہے۔ لفٹ کی یہ حرکت دیکھ کر سب بھائی لوگ کہنے لگے یہ کون سا طریقہ ہے مذاق کرنے کا۔ لفٹ سے اترنے کے بعد ہم لوگ باہر چلے آئے۔ باہر آنے کے بعد ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور ملتان سے نکلنے کے لیے ہم لوگ روانہ ہو گئے اپنے شہر کی طرف جانے کے لیے۔ دوبارہ وہیں 1.5-2 گھنٹے والا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے اپنے گاؤں کی طرف۔ گاؤں میں آتے ہی سب سے پہلے ہم لوگوں نے علی کو چھوڑا۔ علی بھائی کو چھوڑنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہاں سے گاڑیاں کھینچی اور روانہ ہو گئے زبیر بھائی لوگوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے زبیر بھائی اور افضل بھائی لوگوں کی جگہ پر۔ ان لوگوں نے کہا کافی رات ہو گئی ہے تو آ جاؤ یہیں پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر ویڈیو بنا لینا، ویڈیو بنانے کے بعد پھر گھر چلے جانا۔ ہم لوگوں نے کہا نہیں ابھی ہم گھر جائیں گے، صبح آ کر ویڈیو بنائیں گے۔ تو پھر ان بھائیوں سے مل ملانے کے بعد ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور روانہ ہو گئے گھر کو جانے کے لیے۔ آپ سے بھی لیتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔